سجدہ سہو ایسے مقامات پر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان سے کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، وہاں پر یہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے تاکہ نماز کو درست کر لیا جا سکے، اس کی اصلاح کی جا سکے، وہاں پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو دو مقامات پر لازم ہے کہ انجام دینا، کہ اگر انسان تشہد پڑھنا بھول جائے نماز میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں تشہد بھول گیا ہے پڑھنا، تو پہلا مقام یہ ہے کہ وہاں پر وہ تشہد اپنا قضا کرنے کے بعد 2 سجدے سہو کریں۔ اور اس کے دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر انسان نماز میں 2 سجدے انجام دینے کے بعد اسے شک ہو جائے کہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، یا چوتھی رکعت ہے یا 6ٹھی رکعت ہے، انسان کو شک ہو جائے نماز میں، رکعت کا میں شک ہو رہا ہے، مگر یہاں پر 4 اور 5 یا 4 اور 6 میں شک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اسے سجدے سہو انجام دینا ہے نماز کو مکمل کرنے کے بعد۔ سہو نماز کو مکمل کر لیں، اس کے بعد 2 سجدے سہو انجام دیں۔ اور 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر سجدے سہو کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ نماز میں کوئی چیز کو اضافہ کر دیں یا کم کر دیں جو غیر از ارکان نماز ہو، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ارکان نماز کا عمدن یا سہون کم یا زیادہ کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ہاں، غیر از ارکان نماز اگر کوئی انسان کوئی چیز کو اضافہ کر دے تو وہاں پر نماز باطل نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو کر کے اسے نماز کو صحیح کر سکتا ہے، درست کر سکتا ہے۔ دوسرا مقام ہے کہ اگر انسان نماز میں بات کر لیں، نماز میں بات کر لیں غلطی سے، کوئی پکارے، آپ جو ہے غلطی سے آپ نماز میں آواز دے دیجیے، یا آپ نماز میں فون اٹھا لیے، غلطی سے ہلو بول دیے نماز میں، پھر بعد میں یاد آیا کہ آپ نماز میں ہیں، تو یہاں غلطی سے اگر سہون اگر آپ سے یہ چیز ہو جاتی ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں آپ کی، نماز کو آپ ادامہ دیجیے، بات نماز کو کنٹینیو کریے، نماز ختم کرنے کے بعد 2 سجدے سہو انجام دیں۔ اور تیسرا مقام کہ جہاں پر انسان کو سجدے سہو کرنا ہے وہاں پر کہ انسان سلام میں بیجا دے دے نماز میں، مثلا آپ کو 3 رکعت نماز پڑھنا تھا، آپ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیے، پھر آپ کو فوری ذہن میں آئی ہوئی تو دوسری رکعت تھی، ابھی میں نے تیسری رکعت نہیں پڑھی، تو پھر کھڑے ہو جائیں گے، آپ فوری کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھیں گے۔ تو سلام اگر بیجا اگر آپ نماز میں آپ پڑھ دیے تشہد کے بعد تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں، مگر ہاں آپ کے اوپر سجدے سہو کرنا ضروری ہے، نماز کو ختم کرنے کے بعد سجدے سہو کریں گے۔ اور اسی طرح بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر احتیاط مستحب کی بنا پر سجدے سہو کیا جاتا ہے، جیسے اگر ایک سجدہ آپ اضافہ کر دیے یا بیجا کھڑے ہو گئے، جہاں پر آپ کو بیٹھنا تھا تشہد پڑھنے، آپ کھڑے ہو گئے، فوری یاد آیا کہ میں تشہد نہیں پڑھا، پھر آپ بیٹھ کر تشہد پڑھیں، یا جہاں پر بیٹھنا تھا آپ کھڑے ہو، جہاں کھڑے ہونا تھا آپ بیٹھ گئے، تو جو بیجا حرکت نماز میں جو ہوتی ہے وہاں پر بھی احتیاط مستحب کی بنا پر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ اب آئے دیکھیں سجدے سہو کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ سجدے سہو کرنے کا طریقہ، پہلے تو نیت آپ کریں گے کہ میں سجدے سہو کر رہا ہوں، 2 سجدے سہو قربتاً اللہ، مگر یہ سجدے سہو کی نیت زبان پر نہیں لائیں گے آپ، کیونکہ نماز کے فوری بعد، کیونکہ سجدے سہو کا حکم فوری ہے، انسان کے اوپر فوری کرنا ہے، اس پہ وقفہ نہیں کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے نماز باطل ہو جائے، یعنی کسی سے بات کر رہے ہیں آپ، یا آپ قبلہ رخ سے اپنا چہرہ موڑ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے، فوری جیسے اب نماز آپ نے تمام کیا ہے، سجدے سہو کی نیت کریں گے آپ اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ یا سجدے سہو میں تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں ہے، بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں سجدے سہو کرنے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام بھی کرتے ہیں، یہاں فقط نیت کرنا ہے، پھر سجدے میں چلے آنا ہے آپ کو، تکبیرۃ الاحرام سجدے سہو میں نہیں ہے،
ذکر مستحب بتایا گیا ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو سلام میں پڑھتے ہیں نا وہی سجدہ سہو میں مستحب ہے ذکر پڑھنا۔ یا اور ایک ذکر بتایا گیا ہے بسم اللہ باللہ و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، مستحب ہے سجدہ سہو میں ذکر کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے ایسے ہی، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد سلام میں فقط آخری سلام دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس آخری سلام دے دیے، آپ کا سجدہ سہو مکمل ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں تو یہاں پر سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، اس کو نماز کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔